پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور فرمایا کہ الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا، کہتے تھے کہ جب تک قاتل کیسے بدلہ نہ لیا جائے مقتول کا، مقتول کے سر سے ایک پرندہ الو نکلتا ہے، وہ مقتول کے گھر کے اوپر اس طرح چکر کاٹتا رہتا ہے، جب تک مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جاتا وہ پرندہ گھر کے اوپر گھومتا رہتا، وارثو میرے قاتل سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامتا، اور لوگوں یہ الو والی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ جہلیت کی رسم ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ولا سفر، اور لوگوں سفر کو خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، 3 مرتبہ فرمایا کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا یہ شرک ہے۔ جیسے ماہ سفر شروع ہوتا ہے، لوگ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ کی ساری محفل چھوڑ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ سفر کو بھی میرے اللہ نے بنایا، محرم کے مہینے کو بھی میرے اللہ نے بنایا۔ یہ ضعف الاعتقادی جو ہمارے اندر آتی جا رہی ہے، تباہ کرتی جا رہی ہے ہمارے عقائد کو۔ رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں اس طرح اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھو۔ حبیب کریم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھو جیسے اس کی ذات کے اوپر یقین و بھروسہ رکھنے کا حق ہے، لا رزقتم لرزقتم کما یرزق الطیر، پھر تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حبیب کریم فرماتے ہیں کہ پرندے تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ ترمذی، پرندے صبح صبح خالی پیٹ لے کے جاتے ہیں، جب شام کو واپس لوٹتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پرندے اپنے پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں۔ حبیب کریم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی خوبیاں کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یتطیرون، وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیں گے، وہ کسی چیز کو برکت سے خالی نہیں سمجھیں گے، ولا یسترقون، دم بھی نہیں کروائیں گے۔ تیسری بات یہ فرمائی ولا یکتوون، اپنے جسموں کو آگ سے داغیں گے نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ پکا یقین کامل رکھیں گے تو اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین رکھیں گے۔ لوگوں ہم نے نقصان اور نفع نقصان کا مالک ان دنیا کی چیزوں کو سمجھ لیا، کسی نے شیطان کو سمجھ لیا، کسی نے کسی بزرگ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، کسی نے کسی جانور کو سمجھ لیا، کسی نے کسی پتھر کو سمجھ لیا۔ یاد رکھ لیں دنیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے
جو آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، بوسے لیتے فرماتے ہیں انکا حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ تو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ پالنے والے رب کی قسم، اگر میں نے تیرا بوسہ محمد پاک کو لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا کبھی بوسہ نہ لیتا۔ نفع نقصان کا مالک کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، رب کا قرآن میرے سامنے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کُلَّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، او لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے ہمارے پاس وہ لکھی پڑی ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر ایک جادوگر بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہوا، جادوگر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں مرنے کے قریب ہوں، بڑھاپا مجھے زیادہ آتا جا رہا ہے، آپ ایسے کریں مجھے کوئی ذہین ترین بچہ دے دیں جس کو میں جادو کا فن سکھا دوں۔ ریاست سے ذہین ترین بچہ تلاش کیا گیا، بچہ جب مل گیا، بچہ جادو سیکھنے کے اندر مگن ہو گیا۔ راستے میں ایک بچے کو راہب اور ایک عالم ملتا ہے، وہ اس کے پاس ٹھہر کر وہ درس اور واعظ سنتا ہے۔ بچہ جادوگر کے لیٹ میں پاس پہنچتا ہے تو لیٹ جادوگر مارتا ہے، بچہ گھر لیٹ پہنچتا ہے تو گھر والے مارتے ہیں۔ اس راہب اور عالم نے کہا بچہ جب جادوگر کے پاس لیٹ پہنچے تو کہنا گھر سے لیٹ آیا، جب گھر لیٹ پہنچے تو کہنا جادوگر کی طرف سے میں لیٹ آیا۔ الغرض یہ بچہ علم ہے، اللہ کی معرفت بھی سیکھتا رہا، ساتھ جادو بھی سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ بچہ سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، راستے کے اوپر بہت بڑے کہ جانور پڑا گئے، راستہ بلا کر کے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بچے نے دل میں کہا اللہ آج مجھے موقع مل گیا، میں چیک کرتا ہوں کہ اس جادوگر کا مذہب بہترین ہے یا اس عالم اور راہب کا دین مذہب سچا ہے۔ میں یہ پتھر اٹھا کے اللہ اس جانور کو ماروں گا، اللہ اگر اس عالم راہب کا دین مذہب سچا ہوا اور جادوگر کا مذہب جھوٹا ہوا، اے میرے اللہ اس جانور کو تو نے ہلاک کر کے مار دینا ہے۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس جانور کو مارا، جانور مر گیا، رش لگ گیا، تانتا لگ گیا۔ دم کروانے والے درود کا اور دعائیں لینے والے لوگ کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ آنے والوں میں ایک وزیر بھی آیا جو بادشاہ کا وزیر ہے، نبی نہ ہے، بچے سے آ کے دعا کراتا ہے۔ اللہ کریم نے اس نبی نے وزیر کی آنکھیں واپس کر دی۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر تیری آنکھیں تیری بینائی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا یعنی میں نے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ، جو خدا تیرا ہے میرا ہے وہ اوپر ہے، اس نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ اس نے بڑا مارا، بالآخر اس نے پوچھا یہ تجھے کس نے سبق پڑھا؟ اس نے کہا اس بچے نے، بچے کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا۔ پوچھا بچہ تجھے کس نے یہ پڑھایا؟ خدا تو اس پوری دنیا کا میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، خدا اوپر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کس نے تجھے یہ علم دیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے علم دیا ہے تو اس راہب عالم بزرگ نے دیا ہے۔ رسول معظم فرماتے ہیں اس بزرگ کو گرفتار کرایا گیا، آرے کے اندر رکھ کے اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے چند سپاہی بلائے، اے سپاہی اس بچے کو پکڑو، اس بچے کو پکڑ کے جا کے فلاں پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اس کو وہاں سے گرا کے ہلاک کر دو۔ اور لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر تکلیف اور نقصان پہنچانے پر وقت کا بادشاہ تل پڑے، اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو وقت کا بادشاہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے سپاہی لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ کریم نے اس بچے کے اندر ہمت پیدا کی، وہ بچہ پہاڑ کے اوپر کھڑ کے اللہ کریم سے دعا کرتا ہے، کہتے اللہ
اللہم اکفنیہم بما شیتا، اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اللہ کریم نے اپنا فضل فرمایا، یہ بچہ بچ گیا، وہ سارے پہاڑ سے گر کر نیچے ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کے پاس بچہ پہنچ گیا، بادشاہ نے اور سپاہی منگوائے، اس بچے کو پکڑ کے لے جاؤ، سمندر کے درمیان پھینک کے آؤ۔ اللہ کریم کے ہاں اس بچے نے دوبارہ دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شیتا، اے اللہ جس قدر ہو سکے مجھے تو بچا لے۔ اللہ کریم نے ان سب سپاہیوں کو غرق کر دیا، اس بچے کو اللہ نے بچا لیا۔ بادشاہ پھر پریشان، بچہ کہتا ہے بادشاہ میں کیسے مارا جاؤں گا؟ میں طریقہ بتاتا ہوں، میری ترکش میں سے، اس ترکش میں سے ایک تیر نکال کے میری اس کان پٹی کے اوپر مارنا، اور ساتھ یہ تو نے الفاظ پڑھنے ہیں، بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس بچے کو تیر مارتا ہوں اس بچے کے رب کا نام لے کر۔ سولی پر لٹکا دیا گیا، بچے کو یہاں تیر لگا، بچے نے ہاتھ رکھا، شہید ہو گیا۔ ہر طرف سے آواز آنے لگی، رب ھذا الغلام آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہمارے مسلمان کس قدر کمزور ضعف اعتقادی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتی، اگر ساری دنیا اگلے پچھلے جمع ہو جائیں نفع پہنچانے پر نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی ہوگا جو رب نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لے مسلمانوں، نہ سفر سے نقصان ہوتا ہے، نہ محرم سے نقصان ہوتا ہے۔ ہر مہینے میں کاروبار کرنا، شادیاں کرنا، معاملات کرنا ہر مہینے میں جائز ہے۔ وہ خالق ہے زمانے کو بنانے والا۔ اگر ہم نے کسی مہینے کو، کسی دن کو غلط سمجھا تو سمجھ لیں کہ ہم نے اس زمانے اور وقت کے بنانے والے کی ذات پر ہم نقص پیدا کر رہے ہیں، اس کی ذات پر تنقیص کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کمزور عقائد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں مضبوط عقائد اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔